اتر پردیش کے اندر الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کا سنگٹھن روزانہ دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ 2017 کے بالمقابل 2022 میں پارٹی بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور الحمدللہ کام بھی اچھا چل رہا ہے۔ اور بڑی چیز یہ ہے کہ علماء اکرام جو ہمارے مسجد کے امام ہیں، مدرسے کے پڑھانے والے اساتذہ ٹیچرز ہیں، بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ جڑ رہے ہیں۔ ہمارے بجنور میں کافی تعداد میں علماء اکرام ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور کافی جگہ سے ہمیں خبر مل رہی ہے کہ مساجد کے ائمہ، مدارس کے علماء اکرام بڑی تیزی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کی رکنیت حاصل کر رہے ہیں اور یہ اتر پردیش میں ایک بڑی کامیابی انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو ملے گی۔ اور کیونکہ علماء اکرام ہمارے سربراہ ہیں اور علماء اکرام کو قوم مانتی بھی ہے، تو علماء اکرام جڑیں گے تو پارٹی دن بدن ترقی کرے گی۔ الحمدللہ جیسے ترقی کر رہی ہے اور کافی لوگ پریشان بھی ہیں، خاص طور سے سماجوادی والے، بسپا والے لوگ، کانگریس کے لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے بڑھتے ہوئے جنادھار سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آخر یو پی کے اندر اویسی صاحب کا سنگٹھن اتنی تیزی کے ساتھ کیوں بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل صاف ہو چکی ہے کہ سپا، بسپا، کانگریس نے جو حالات مسلمانوں کے کیے ہیں، اب مسلمان اس سے ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے سیاسی حالات پر سوچنے کی بہت سخت ضرورت بھی ہے۔ 74 سالوں سے مسلمان بھارت کے اندر دلت سے بھی بدتر زندگی گزارنے پہ مجبور ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یادوں کی اپنی پارٹی ہے، برہمنوں کی اپنی پارٹی ہے، دلتوں کی اپنی پارٹی ہے، جاٹوں کی اپنی پارٹی ہے، جاٹووں کی اپنی پارٹی ہے، سب کی اپنی سیاسی جماعت ہے، سب کا اپنا سیاسی لیڈر بھی ہے۔ تو مسلمانوں کا اپنا سیاسی جماعت، مسلمانوں کی اپنی سیاسی جماعت، مسلمانوں کا اپنا سیاسی لیڈر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آخر جو لوگ کہتے ہیں کہ اویسی کے آنے سے ووٹ ڈائیورٹ ہوتا ہے، ووٹ بڑھتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اویسی کے آنے سے بھاجپا کو فائدہ ہوتا ہے، میرا ان سے سوال یہ ہے، 2019 کے لوک سبھا چناؤ میں سماجوادی، بسپا، کانگریس، لوک دل نے ایک مہا گٹھ بندھن تیار کیا تھا۔ اس مہا گٹھ بندھن میں آپ نے دیکھا کہ تمام دل ایک ہو گئے تھے، پھر بھی بھاجپا جیت گئی۔ راجستھان کے اندر ہم لوگ نہیں لڑے، کرناٹکا میں ہم لوگ نہیں لڑے، وہاں پر کیسے فائدہ ہو گیا؟ بنگال میں ہم لوگ لڑے، لیکن بنگال کی عوام نے جو فیصلہ کیا وہ سر آنکھوں پر۔ لیکن آنے والا وقت جو بنگال میں ہے انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کا وہ بہت اچھا ہے۔ یو پی کے اندر بھی ہم لوگ پچھلے بار 2017 میں الیکشن لڑے، ہم کو کہیں پر 2000 ووٹ ملا، کہیں 50,000 ووٹ ملا، کہیں 45,000 ووٹ ملا، کہیں ہمیں 5,000 ووٹ ملا۔ لیکن 2017، 18، 19، 20، 21، پھر 22 اب سنگٹھن بڑھنے پہ ہے، پارٹی مضبوط ہونے پہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اویسی کا کوئی جنادھار نہیں ہے، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اویسی کی پارٹی کوئی مضبوط نہیں ہے، ابھی کوئی وجود نہیں ہے، ان لوگ کو میں بتانا چاہوں گا کہ اویسی کی پارٹی کا اتنا وجود ہو گیا ہے کہ سماجوادی، بسپا، کانگریس کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ اتنا وجود یو پی کے اندر ہو چکا ہے۔ جی، میں آپ کی بات سے متفق ہوں بھائی کہ سپا والوں نے، بسپا والوں نے، کانگریس والوں نے مسلمانوں کو صرف لوٹا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے، مسلمانوں کو تیز پات کے پتے کی طرح استعمال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے مسئلے پر، مسلمانوں کے اوپر جب ظلم اتیاچار ہوتا ہے، مسلمانوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، اس پر کوئی لیڈر نہیں بولتا، اس پر کوئی لیڈر نہیں بولتا۔ لیکن جب مسلمانوں کے ووٹوں کا سوال ہوتا ہے تو سپا والے کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے مسیحا ہیں، بسپا والے کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے مسیحا ہیں، کانگریس والے کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے مسیحا ہیں۔ سب لوگ اپنی اپنی گنتی گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، موب لنچنگ پر مارا جاتا ہے، جب موب لنچنگ ہوتی ہے، جب باوری پر فیصلہ ہوتا ہے، جب ٹرپل طلاق پر فیصلہ ہوتا ہے، کوئی نہیں بولتا۔ جب گائے کے نام پر مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، واہیات ناروں کے نام پر مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، کوئی نہیں بولتا۔
مسلمانوں کی شریعت کو ختم کیا جاتا ہے، کوئی نہیں بولتا. یعنی مسلمانوں کے مسائل پہ نہیں بولیں گے، لیکن مسلمانوں کا ووٹ چاہیے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارا چاہے ووٹ اتنا سا ہے یا اتنا ہے، ہمارا ووٹ متحد ہونا چاہیے. ہاریں یا جیتے یہ الگ چیز ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنی سیاسی پولیٹیکل پارٹی بنانی ہوگی، مضبوط کرنی ہوگی، اپنا ایک پولیٹیکل نیتا چننا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی کارگر نہیں ہے. غلامی کرتے رہیے، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے رہیے، اور دری بچھاتے رہیے، کرسی بچھاتے رہیے، اسٹیج کو سجاتے رہیے، مائک لگاتے رہیے. یہ کام مسلمانوں کا رہ جائے گا. بیرسٹر اویسی صاحب مسلمانوں کو سیاست کے اندر بیدار کرنے کے لیے آئے. وہ بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بیدار ہو جائیے، آپ حصے داری کی بات کریے. تابع داری کب تک کریں گے؟ تابع داری کب تک کریں گے؟ حصے داری مانگیے نا. یو پی کے اندر 22% مسلمان ہیں، وہ حصے داری کی بات کریں. سپا بسپا کئی بار دور اقتدار رہی، کئی بار سत्ता کی کرسی ملی. مسلمانوں کو ڈپٹی سی ایم کیوں نہیں بنایا ان لوگوں نے ابھی تک؟ مسلمانوں کو اپ مکھیہ منتری کیوں نہیں بنایا؟ سوال ہے نا. اگر یہ سوال غلط ہے تو بتائیے. سوال غلط نہیں ہے، سوال جائز ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ لے کر مسلمانوں کو درکنار کرنا، مسلمانوں کو کیلے کے چھلکے کی طرح استعمال کرنا، مسلمانوں کو بریانی کے تیزپات کے پتے کی طرح استعمال کرنا. اب یہ نہیں ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا. اب مسلمانوں کو سیاست میں حصے داری چاہیے. انشاءاللہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کا پھر دورہ لگ رہا ہے اگست میں. الہ آباد، کانپور اور کئی علاقوں میں انشاءاللہ تعالی بیرسٹر اویسی صاحب پھر آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور پوری مضبوطی کے ساتھ الیکشن لڑنے کی تیاری چل رہی ہے. آپ تمام لوگ جماعت کو مضبوط کریے، اپنی قیادت کو مضبوط کریے، اپنی لیڈرشپ کو تیار کریے. انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ آپ کے درمیان میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.